اسی طرح سے ان دیندار علماء کو اپنے ساتھ شامل کرو کہ جن کے اندر گروہی تعصب موجود نہیں، دین کا علم رکھتے ہیں، اس کے ساتھ اپنی محدودیتوں کو بھی سمجھتے ہیں اور اس بات کی ضرورت سمجھتے ہیں کہ جدید تعلیم یافتہ لوگوں کے ساتھ مل کر کام کریں تاکہ ایک دینی نظام قائم ہو سکے۔ اس لیے جماعت نے نئے اور قدیم تعلیم یافتہ لوگوں کو ایک ساتھ جمع کیا۔ اس کے ساتھ جماعت نے یہ کوشش کی کہ ہر فرقہ و مسلک کے مسلمان ایک جگہ جمع ہوں۔ ظاہر بات ہے کہ اصل اسلام کس چیز کا نام ہے؟ قرآن اور سنت کو ماخذ قانون ماننا، اس چیز کا نام اسلام ہے۔ لیکن قرآن اور سنت کی مختلف تعبیریں ہو سکتی ہیں، ہر گروہ اپنی الگ ایک تعبیر رکھتا ہے۔ اگر ہم اپنے اندر یہ رواداری پیدا نہیں کریں گے کہ جس تعبیر کو ہم صحیح سمجھتے ہیں اس کے اوپر ہم عمل کریں، لیکن دوسرا جو کسی دوسری تعبیر کو مانتا ہے اس کے اوپر اپنی تعبیر کو زبردستی نہ ٹھوسیں بلکہ خود عمل کریں اس پر، اور دوسرا شخص جس تعبیر کے اوپر عمل کرنا چاہتا ہے وہ اس پر عمل کرے، لیکن اس سے مختلف تعبیر رکھنے والے سے جھگڑے اور بحث مت نہ کرے، اور آپس میں دونوں اس بات پر اتفاق کرے کہ ہمیں وہ نظام قائم کرنا ہے جس کی بنیاد قرآن و سنت کی تعلیمات ہے۔ اس طرح جماعت نے ہر فرقہ و مسلک کے لوگوں کو اپنے ساتھ ملا ہے۔ جماعت کے اندر اہل حدیث بھی ہیں، جماعت میں بریلوی بھی ہیں، جماعت میں دیوبندی بھی ہیں، شیعہ حضرات میں سے ابھی تک کوئی رکن نہیں بنا ہے لیکن متفقین میں اچھی خاصی تعداد شیعوں کی بھی موجود ہے۔ جماعت اسلامی بنی ہی اس اصول پر ہے کہ آپ جو اپنا مسلک رکھتے ہیں اس پر عمل کیجئے مگر دوسرے پر زبردستی اس کو نہ تھوپیے۔ جس عمل کو آپ صحیح نہیں سمجھتے اس کو نہ کیجئے، لیکن اس بات کا مطالبہ بھی نہ کیجئے کہ دوسرا بھی اس کو صحیح نہ سمجھے اور اس کو چھوڑ دیں، اور اس کے بعد مل کر سب کے سب اسلامی نظام کو قائم کرنے کی کوشش کی۔ اب اس کے بعد میں مختصر طور پر آپ کو بتاؤں گا کہ جماعت اسلامی میں جو لوگ شریک ہوتے ہیں ان کی تربیت کے لیے ہم نے کیا طریقہ اختیار کیا۔ اگرچہ ہم تربیت گاہیں بھی قائم کرتے ہیں، اگرچہ ہم اسلامی لٹریچر کا مطالعہ بھی ان کو کراتے ہیں تاکہ وہ دین کو اچھی طرح سمجھیں، لیکن ہمارے نزدیک اصل تربیت جو ہے وہ یہ ہے کہ آدمی اللہ کے دین کی تبلیغ کرنے کے لیے نکل کھڑا ہو، خلق خدا کے سامنے دین کو پیش کرے اور خلق خدا کو دعوت دے کہ آؤ اللہ کے دین کی پیروی کرو۔ اب جب یہ کام آدمی کرنے جاتا ہے تو اس کی زندگی میں جس پہلو سے بھی کوئی کمزوری ہوتی ہے فوراً لوگ اس پر نشان رکھ دیتے ہیں، اس پر انگلی رکھ کے کہتے ہیں کہ تمہارے اندر یہ کمزوری ہے، یہ لے کر تم ہمیں کیا تبلیغ کرنے آئے ہو۔ یہ وہ تربیت ہے جو روز ملے گی اس شخص کو جو تبلیغ دین کرے گا، ہر طرف سے اس کو لوگ مانج کر ٹھیک کریں گے، یہاں تک کہ وہ آخرکار ٹھیک مسلمان بنے گا۔ اسی طرح سے ان کے تزکیہ نفس کا جو سامان ہم نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اللہ کے دین کا کام کرتے ہوئے گالیاں کھائیے مگر کسی گالی کا جواب نہ دیجیے، آپ کے اوپر جھوٹے الزامات لگائے جائیں مگر جواب میں آپ کوئی جھوٹا الزام کسی پر نہ لگائیں۔ میرے خیال میں اس سے زیادہ تزکیہ نفس کا ذریعہ اور کوئی نہیں، اور یہ تزکیہ نفس حجروں میں نہیں ہو سکتا ہے، یہ میدان میں نکل ہی کر ہو سکتا ہے۔ جماعت اسلامی میں عہدیداروں کا انتخاب جس طرح ہوتا ہے، عام طور پر لوگ ہمارے اوپر یہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ ایک تستائی جماعت ہے اور اس کے اندر کوئی جمہوریت نہیں ہے، حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ جماعت اسلامی میں جتنی جمہوریت ہے شاید دنیا کی کسی جماعت میں ویسی جمہوریت نہیں۔ جماعت اسلامی میں عہدیداروں کے متعلق آپ نے کبھی سنا ہی نہیں ہوگا کہ جماعت کے ارکان میں کسی عہدے کو حاصل کرنے کے لیے کبھی کوئی کشمکش ہوئی۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ہم نے امیدواری کے متعلق پہلے یہ طے کر دیا ہے
کہ جو آدمی کسی عہدے اور منصب کا امیدوار ہو وہ اس منصب اور عہدے کا نااہل ہے، نہ صرف یہ کہ وہ اس کا نااہل ہے بلکہ جماعت اسلامی کی رکنیت کا نااہل ہے۔ اس کی وجہ سے آپ نے ابھی آج تک کبھی یہ نہیں سنا ہوگا کہ جماعت اسلامی میں کبھی عہدوں کے لیے کشمکش پیدا ہوئی ہے۔ جماعت میں کیا ہوتا ہے، کوئی عہدہ ہو، خواہ وہ امیر جماعت کا عہدہ ہو، خواہ کسی کا، ارکان جماعت کے پاس بیلٹ پیپر بھیج دیے جاتے ہیں کہ فلاں عہدے کے لیے آپ کے نزدیک جو شخص موزوں ہو اس کا نام آپ لکھیں۔ کوئی کنوینسنگ نہیں ہو، کوئی شخص جا کر لوگوں سے یہ نہیں کہے گا کہ آپ مجھے ووٹ دیجیے۔ یہ ووٹر کا کام ہے کہ خود اپنی جگہ بیٹھ کر رائے قائم کرے کہ اس منصب کے لیے کون آدمی موجود ہے، اور وہ اس کا نام لکھ کر بھیج دے گا، اور اس کے بعد کثرت رائے سے فیصلہ ہو جائے گا کہ یہ منصب کس کو دیا۔ اس طرح سے جماعت میں آج تک انتخابات ہوتے ہیں۔ جماعت اسلامی کے نظم کو درست رکھنے کے لیے جو طریقہ ہم نے اختیار کیا ہے وہ یہ ہے کہ اجتماعات میں کھلا کھلا محاسبہ ہوتا ہے، کھلی کھلی تنقید ہوتی ہے۔ کسی آدمی میں کوئی کمزوری ہو بے تکلف اس کا اظہار کیا جائے گا اور اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ جماعت کے اجتماعات عام میں سب سے پہلے میں نے اپنے آپ کو تنقید کے لیے پیش کیا۔ جب کبھی اجتماعات عام جماعت کے ہوئے ہیں میں نے کہا ہے کہ سب سے پہلے میں اپنے آپ کو تنقید کے لیے پیش کرتا ہوں، میرے اوپر جو اعتراض بھی ہو کسی کو یا مجھ سے جو شکایت بھی ہو اس کو بیان کی اور مجمع عام میں جواب دوں۔ بعض اوقات میرے اوپر ایسی سخت تنقید جماعت کی اجتماعات میں ہوئی ہے کہ نئے ارکان بعض اوقات پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ امیر جماعت کی خبر لی جا رہی ہے برسر عام۔ اور میں نے لوگوں سے کہا کہ بھائی یہی تو ذریعہ ہے جماعت کو درست رکھنے کا، تم اسے گھبراتے کیوں؟ اگر میں اپنی جماعت کے لوگوں کو مطمئن نہ کر سکوں تو میں اس قابل نہیں ہوں کہ اس جماعت کو چلاؤں۔ ان لوگوں کو حق ہے کہ مجھ پر تنقید کریں اور میرا فرض ہے کہ ان کو مطمئن کروں کہ واقعی جو اعتراض ان کا ہے وہ صحیح نہیں ہے، اور اگر اعتراض صحیح ہو تو میں اسی وقت اس کا اعتراف کروں گا اور اپنی اصلاح کروں گا۔ اس طرح سے ہم نے جماعت کو درست رکھنے کی کوشش کی۔ اب میں آپ کو چونکہ مغرب کی نماز بہت قریب ہے میں یہ بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جماعت میں شورا کا طریقہ کیا ہے۔ جماعت اسلامی میں شورا کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنی پوری تاریخ میں شاید 2-4 مرتبہ ہمارے ہاں ووٹ لے کر فیصلہ کیا گیا ہو کہ کثرت رائے کی رائے۔ ہم نے بعض اوقات کئی روز بحث صرف اس لیے کی ہے کہ ہماری مجلس شورا کا ایک آدمی مطمئن نہیں ہوا۔ پوری جماعت مطمئن ہے ایک فیصلے سے، ایک آدمی مطمئن نہیں ہو رہا۔ ہم نے کہا نہیں، اپنے ایک آدمی کو ہمیں مطمئن کر کے فیصلہ کرنا ہے، ووٹ دے کر ووٹ کے اوپر فیصلہ نہیں کرنا۔ بہت ہی کم ایسا ہوا ہے جب ہم نے یہ دیکھا کہ بھائی باوجود سمجھانے کے کئی دن بحث کرنے کے ایک آدمی یا 2 آدمی نہیں مان رہے، تب مجبوراً ہم نے کثرت رائے سے فیصلہ کیا، ورنہ جماعت اسلامی میں ہمیشہ متفقہ فیصلے، اور اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ مجلس شورا میں جو فیصلے ہو گئے ہیں پورے اطمینان کے ساتھ پوری جماعت اس کو لے کر چلی ہے، اور کبھی اس بات پر جھگڑا نہیں ہوا کہ مجلس شورا میں اختلاف ہوا تھا اور فلاں یہ کہہ رہا تھا فلاں یہ کہہ رہا تھا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جماعت اسلامی کی مجلس شورا کن عناصر پر مشتمل ہے۔ اس وقت جو مجلس شورا جماعت کی ہے اس میں مشرقی پاکستان سے علماء کی تعداد 5، BA 3، MA 2، انجینئر 1۔ مغربی پاکستان سے علماء 17، BA 5، BA B.Ed 1، LLB 2، MA 11، M.Com 1۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ مجلس شورا علماء اور نئے تعلیم یافتہ لوگوں کا مجموعہ ہے جو مل کر فیصلے کرتے ہیں۔ اسی طرح سے جو جماعت نے اب اپنے نمائندے نامزد کیے ہیں اسمبلیوں کے لیے،
میں صرف قومی اسمبلی کے متعلق آپ کو بتاتا ہوں کہ ان میں کن قابلیتوں کے لوگ شامل کیے گئے. صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ لوگ کہتے پھر رہے ہیں کہ یہ مولوی لوگ آ کر ملک کا نظام کیسے چلائیں گے. اب میں ان کو بتاتا ہوں کہ کیسے کیسے مولوی لوگ اس میں شامل ہیں. مشرقی پاکستان سے قومی اسمبلی کے لیے ہم نے علماء 17 لیے ہیں. BA 16, انجینئر 1, بیرسٹر 1, LLB 31, MA 21. مغربی پاکستان سے علماء 13, LLB 12, انجینئر 2, MBBS 2, MA MSc MCom 17, BA اور BSc 12. یہ ٹیم ہے جو ہم لے جانا چاہتے ہیں قومی اسمبلی میں, اور اسی سے آپ قیاس کر لیجئے کہ صوبائی اسمبلی میں کن لوگوں کو لے جانا چاہتے ہیں. اب یہ ایسے لوگ ہیں کہ جو اس زمانے کے سیاسی لیڈر ہیں ان سے بھی اپنی علمی قابلیت میں کسی طرح کم نہیں ہیں. دنیا کے معاملات کو اتنے اسی طرح چلا سکتے ہیں جس طرح یہ لوگ چلا سکتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ہم نے ان کو ایڈورٹائز نہیں کیا ہے, لیکن جو اس وقت سیاسی لیڈر پائے جاتے ہیں ان میں سے ہر ایک کی ٹکر کے لوگ ہمارے پاس ہیں. اور اس کے ساتھ ہم علماء کی بھی ایک ٹیم لے جا رہے ہیں کہ جو اچھی طرح بتا سکے گی کہ دینی احکام کیا ہیں اور ان کی تفصیل واضح کر سکے گی. اس کے ساتھ آپ کو میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جماعت کا نظام پورے ملک میں پھیلا ہوا ہے. ملک کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جس کے لوگ اس میں شامل نہ ہوں. اس میں بنگالی بھی ہیں, پٹھان بھی ہیں, پنجابی بھی ہیں, بلوچی بھی ہیں, سندھی بھی ہیں, بروئی بھی ہیں. قریب قریب گویا پاکستان کی آبادی کے تمام عناصر اس کے اندر شامل ہیں. اس بات کا کوئی امکان نہیں ہے کہ یہ جماعت کبھی کوئی ایسا فیصلہ کر سکے جس سے ملک کے کسی حصے کی کسی آبادی کو بے انصافی کا خطرہ یا اندیشہ ہو. یہ کوئی محدود جماعت نہیں ہے, کسی خاص علاقے کی جماعت نہیں ہے, کسی خاص علاقے کے تعصبات کو اپیل کر کے نہیں آ رہی ہے. جو جماعتیں مختلف علاقوں سے اپنے اپنے علاقے کے لوگوں کے تعصبات کو اپیل کر کے آ رہی ہیں, وہ اگر اسمبلی میں پہنچی تو وہ ملک کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا تو فیصلہ کر سکتی ہیں مگر ملک کو جمع رکھنے کا فیصلہ نہیں کر سکتی. لیکن جماعت اسلامی ایک ایسی جماعت ہے جس کا نظام پورے ملک میں پھیلا ہوا ہے اور ملک کی آبادی کا ہر عنصر اس کے اندر شامل ہے.